السلام علیکم. اچھا, کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اچھا چلیں, ہمارا الحمدللہ 15واں پارہ تو شروع ہو گیا تھا اور ہم نے الحمدللہ سے پہلی جو آیت تھی اس کی وہ ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر لی تھی اس کی تفسیر. اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 2, وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اب یہاں پہ پہلی تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے جو فرسٹ آیت میں بات کی تھی وہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ تھا, اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر لی. اچھا, آج میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بنی اسرائیل کی تھوڑی ہسٹری پڑھیں گے, تو مے بی آپ کے لیے بہت کوئی انٹرسٹنگ نہ ہو اور مے بی آپ کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو کہ اچھا کس بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر کیا ہوا. تو آپ اس کو بس ایک اپنے ذہن سے گزار لیجئے گا. بہت ڈیٹیل بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے لیکن اس کو بہت ہی شارٹ کر کے, اسی لیے کہ وہ کوئی بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے جب تک آپ اس کو بار بار ان کی ہسٹری کو نہ پڑھیں. بڑی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے. تو آج بیسکلی ٹاپک یہی ہے, یہ اس پر سے ہم گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر کافی امپورٹنٹ 1-2 آیات آ رہی ہیں, لیکن ابھی ہم ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اوپر ہم زیادہ بات کرنے جائیں گے جو آگے آیات آ رہی ہیں. تو اس میں بھی جو یہ آیت آئی ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اس میں بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ عبرت کے طور پر ہی یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی کوئی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ دراصل مسلمانوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ جو آیت ہے اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں, تم بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا اور تم یہ نہ سمجھنا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا, اپنے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا تو ان سے جو منصب تھا تبلیغ کا, جو امامت کا منصب تھا, وہ چھین لیا گیا اور تمہیں دے دیا گیا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تم کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہو کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تو اس کی بنا پہ تمہارے ساتھ کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگا یا کوئی ترجیحی سلوک کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا. اگر تم آج بھی بنی اسرائیل والی حرکتیں کرو گے تو ظاہر ہے تمہارے اوپر بھی مختلف قسم کا جو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے وہ تم پر بھی وارد ہوگی جیسے ان پر وارد ہوئی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں آتا ہے. یہی کہا تھا نا کہ تم یاد کرو اپنی نعمت جو میں نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی. بنی اسرائیل کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا انہوں نے نہ نعمت یاد کی نہ نعمت کا حق ادا کیا. اس کے بعد سیم یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائی. جب ہم سے مراد میں کیا کہہ رہی ہوں, یعنی مسلمان امت کو جب یہ منصب امامت دے دیا گیا تو کیا فرمایا, سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں آتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی تم بہترین امت ہو. کون ہو؟ ہمیں کہا جا رہا ہے. اور تم کیوں بہترین ہو؟ صرف اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, یا تمہارے کوئی سرخاب کے پڑ لگے ہوئے, یا تم مسلمان ہو تو تمہارا کوئی بہت بڑا آنر بڑھ گیا. نہیں, یہ کوئی ریزن بھی نہیں. کیا ریزن ہے کہ تأمرون بالمعروف, تم جو ہو وہ معروف کا حکم دیتے ہو, اور تنہون عن المنکر, اور تم برائیوں سے گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس لیے تمہاری اہمیت ہے کہ تم بہترین امت ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بنی اسرائیل نے اسی تبلیغ کی ذمہ داری جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا انہوں نے بالکل بھی نہیں نبھائی. وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں, جا کے لڑیں, جہاد کریں, ہم یہیں بیٹھے, ہم نہیں جاتے, ہمارا کام نہیں ہے کرنے کا. ہم بہت جس کو کہتے ہیں نا, اگر آج کے زمانے میں آپ کہیں ہمیں تو بڑی سردی لگ رہی ہے, ہم اپنا کمفرٹر چھوڑ کے نہیں نکل سکتے قرآن پڑھنے. بالکل ایسی بات ہے نا, جو آپ کو جانا ہے آپ جائیں. جیسے آپ کسی سے کہنا ہے تو وہ کیا آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے آپ جائیں جا کے قرآن پڑھیں. ہم تو اس ٹھنڈ میں کمفرٹر سے باہر نہیں آ سکتے, ہم تو گھر میں کافی پیتے ہی بہتر ہے. یہ زندگی ہمیں زیادہ پسند ہے. یوں آپ کمپیئر کر لیجئے نا, بات آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے.
تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت ان پہ مسلط کر دی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, میجورٹی لوگوں کا تو یہی حال ہے نا مسلمان امت کا, یا تو مائنورٹی میں ہوتا تو شاید کام چل جاتا. میجورٹی کا حال یہ وہ اسی طرح سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ گرمی ہے تو اے سی میں, اور ٹھنڈ ہے تو اپنے کمفرٹرز میں, اور اپنے چائے اور کافی اور بالکل کوزی سا کمرہ بنا کے اسی میں اپنی زندگی کے مزے اور عیش اور آرام میں مگن ہے. کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ آگے ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے قرآن پڑھ کے, اور پھر آگے لوگوں کو کیسے بہتری کی کوئی صورت نکالنی ہے زندگی میں. دیکھیے کون ایسا ہے کہ جس کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے نا, یعنی اگر آپ ان کو مسئلے بھی نہ کہیں یا یہ کہہ لیں زندگی گزارنے کے معاملات ہیں نا, کہ کسی کی جاب ہو رہی ہے, کسی کی جا رہی ہے, کسی کی کوئی بہت آگے ترقی ہو رہی ہے, کوئی بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, ہونے والی ہیں, ان کے ایشوز ہیں, تو ایٹ اے ٹائم ہم سب کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ایک لائف سٹائل یہ ہے گزارنے کا کہ انسان یہ کہے کہ می اینڈ مائی ایشوز, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑے ہے میرے لیے, اور جب یہ میں حل کر لوں گی تو پھر میں دیکھوں گی کہ بھئی مجھے اپنی کیا اصلاح کرنی ہے, مجھے کیا دین پہ چلنا ہے اور کیا لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو اگر یہ سوچ ہے نا تو آپ یقین کریں یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے, ہم خود چلے جائیں گے, ہم خود ختم ہو جائیں گے, یہ مسئلے نہیں ختم ہوں گے. انہی کے بیچ میں ہمیں دین کا کام کرنا ہے, انہی کے بیچ میں ان مسئلے مسائل کے ساتھ ہی ان کو بھی حل کرتے رہنا ہے, جو کہ ہمیں ایک زندہ رہنے کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک وجود جو بخشا ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ تم اپنی دنیا کے جو معاملات ہیں جو تمہارے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ہیں, والدین سے ہیں, رشتہ داروں سے ہیں, ان کو بھی نبھاؤ, گھر بھی نبھاؤ اور اپنے معاملات بھی نبھاؤ, ساتھ میں دین کے بھی کام کرو. تو یہ ایکسکیوز کوئی میں آپ نہیں دے سکتے جیسے بنی اسرائیل نے دی تھی کہ ہم بزی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. چاہے مردوں کو بات کریں, ہمارے مخاطب نہیں تو میں عورتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ورنہ مرد بھی سارے اس کے اندر آ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن جو ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا, تو بالکل اس کو میں اپنے قرآن اور اپنے لوگوں پر لا کے آپ کو بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کی تقریباً 2000 سالہ تاریخ ہے. یعنی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو 2000 بیک ان کی ہسٹری ہے, اور مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر آپ کو بنی اسرائیل اور مسلمان امت میں سملیرٹی ملے گی. اور اگر آپ لوگوں کو پہلا پارہ یاد ہو, جو کہ مشکل ہے, بہرحال اتنا ڈیٹیل میں آپ کو یاد نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ پہلا پارہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں اپنے نوٹس یا آپ قرآن جا کے گھر میں دیکھیے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کتنی زیادہ سملیرٹی ہمیں بنی اسرائیل کے رویے میں مسلمان امت کے اندر آج نظر آ رہی ہے. تقریباً وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ہم نے ہسٹریز سے دیکھا ہے دونوں کی کہ جن وجوہات کی بنا پہ بنی اسرائیل کو عروج ملا, ایگزیکٹ انہی وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں کو عروج ملا, اور جن وجوہات کی بنا پہ بنی اسرائیل پہ زوال آیا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبلیغ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی, یہی ریزن آج ہمارے اوپر بھی ہے کہ آج جو ہمارا آپ سمجھے کہ میجورٹی جو آج ایک مسلمان ہے جس کو آپ مرد میں لے آئیے, عورتوں میں لے آئیں, وہ تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں, امر بالمعروف کی ان کا کوئی لائف میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ می, مائی سیلف اور مائی ایشوز, مائی پرابلمس, بس یہ سب فوکسڈ ہیں, اس کے تحت میجورٹی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ترمذی میں حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت رکھتی. یعنی یہ تو کیا ہم کیا بات کر رہے ہیں, یا میں آپ سے یا مفسرین کیا کہیں گے, یہ تو حدیث ہمارے سامنے ترمذی کے آپ کے سامنے میں نے کوٹ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی. اور ان آیات کا یہ جو میں تھوڑی تمہید اس آیت میں باندھ رہی ہوں تاکہ آپ بات آگے جب ہم چلیں تو آپ بات کو سمجھ لیں کہ کیوں اتنا بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل اس طرح سے ہم سے مخاطب ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, تو اگر وہ کوئی بچہ آ جائے, گھر میں آ جائے, یا وہ ماں یہ آبزرو کرے کہ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے لیکن وہ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ یا ایسے گروپ میں جا کے پھنس گئی ہے جن کے اطوار یا جن کی عادات جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں, تو وہ اس سے سمجھائے گی نا کہ دیکھو آر یو اے گڈ گرل, تم اچھی بچی ہو نا, تو پلیز تم جا کے ان بری بچوں کے گروپ میں شامل نہ ہو, تم ان گندی بچیوں کے ساتھ مت کھیلو. تو بالکل یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں.
اور تھوڑی سی اگر آپ جو میں سورہ البقرہ کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو کچھ تھوڑی چیزیں اگر ہم یاد کر لیں تو ان کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی؟ حجت باز قوم تھی. اس کے علاوہ سوالات بہت کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی کبھی اطاعت نہیں کی. کاہل بہت تھے یہ جوز جو ہیں. کھانے پینے میں انڈلج تھے. انہوں نے کہا کہ من اور سلوا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ مت بھیجیں، ہم بور ہو گئے ہیں اس کھانے سے، ہمیں تو لہسن پیاز کے تڑکے اور یہ کھیرے ککڑی یہ سب ہمیں تو چاہیے نا، ہمیں تو یہ مزے کی تلاش ہے. پھر اس کے بعد اور کہا کیا کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ رسول کرے نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں کھانے کے مزے دیں، ہمیں نہیں ایک جیسا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو گئے. حالانکہ من اور سلوا دونوں، یعنی جو سلوا ہے وہ تو ایک بٹیر کی قسم تھی، چکن کی قسم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یہ میں من سلوا دیتا ہوں تاکہ تم دل جمعی کے ساتھ دین کا کام کرو، تمہارے لیے کھانے پینے کے جھمیلے نہ رہیں. ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہماری بھی زندگی اگر آپ دیکھیں کہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کو اپنے گھر بھی نبھانے، ساتھ میں نے بتایا نا معاملات بھی نبھانے، لوگوں کو بھی نبھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے. تو زیادہ چیلنجنگ ہو گیا نا کام. پھر اس کے بعد ایک اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، وی آر دا سنس آف گاڈ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی ہمیں پکڑے گا کبھی بھی. دوسری بات یہ کہ دین کے کام کے لیے یا جنگ کے نکلنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بہت سارے بہانے بناتے تھے. تو یہ تو میں نے بالکل شارٹ آپ کو بالکل پوائنٹرز کی شکل میں بتا دی ہیں سورہ البقرہ سے جو ان کے پرابلمز تھے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں یہی کچھ آج ہمارے ہاں بھی موجود نہیں ہے. حجت بازی بھی ہمارے ہاں بہت موجود ہے، سوال کرنا بھی، کوشچن کرنا بھی اللہ کو یا اللہ کے احکامات کو یا حدیث کو، یہ بھی ہمارے ہاں خوب آج کیا جا رہا ہے. تو کوئی خاص فرق ہمیں واقعی نظر نہیں آتا. although اگر ہم آج کسی کو بنی اسرائیل کہیں، اگر کسی مسلمان کو مخاطب کر کے کہیں تو وہ شاید سمجھے گا کہ مجھے کوئی بہت بڑی گالی دے دی گئی. اس حد تک ہمیں ہے ہمارے دل میں خیال کہ یہ بہت زیادہ نافرمان اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سرکش قوم ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن کر ہم وہی رہے بیسکلی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. اب دوبارہ سے یعنی آپ سمجھیے بنی اسرائیلی کے آگے تھوڑا سا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا آپ کو پتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو جو اس کے بعد 80 لوگ بمشکل بچے تھے، تو ان میں ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، یہ 3 جو تھے یہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ دین پہ چلنے والے تھے یا اپنے باپ کے فرمانبردار تھے، تو یہ بچا لیے گئے تھے. باقی تو ایک بیٹے کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ یہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے اس سیلاب سے یا یہ جو زلزلہ ہے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے میری نجات ہو جائے گی، جو کہ ہوئی نہیں تھی اور وہ ڈوب گیا تھا پھر بعد میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نسل انسانی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ان 3 بیٹوں کے ساتھ چلی ہے، جن کے نام میں نے آپ کو بتایا سام، حام اور یافز. یہ 3 بیٹے تھے ان کے، اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے. تو اب یہاں پہ دوبارہ سے بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ، یعنی نا ان کو یہ باپ سمجھتے تھے نوح علیہ السلام کو، کہ تمہارا باپ نوح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شکوہ اپنے ایون 4 بیٹے کے بھی حوالے سے نہیں کیا. تو تم ان کی طرح شکر گزاری کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر حد درجہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی عادت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی. اور ایک اور پوائنٹ یہاں نکلتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم ان کا انکار کر کے کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو کفران نعمت کا طریقہ ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا نوح علیہ السلام کے اوپر ہم روشنی ڈال لیتے ہیں ان کے کردار کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے قوم کا آپ سمجھے فزیکل بھی مینٹل بھی پرسیکیوشن برداشت کیا، 950 سال تبلیغ کے تکلیف اٹھائی، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا. بہترین شکر اور صبر کی مثال تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا 950 سال کی تبلیغ. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1-2 درس میں چلے جائیں یا آپ اگر اپنی بات کریں، آپ 1-2 لوگوں سے بات کریں اور وہ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں، اور جب پوچھا جائے کتنی دفعہ آپ نے کہا ہے، مشکل سے 2 دفعہ یا 2 لوگوں کو آپ نے کہا ہوگا نا. یا یہ کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں درس میں جاؤں، اگر 1-2 درس میں جاؤں تو میں کہوں بڑے کم لوگ آئے تھے. عام طور پہ ہوتا ہے نا ایسا، 10 لوگ آئے تھے، 11 لوگ آئے تھے، کیا فائدہ ہے درس ورس کرنے کا؟ 10-11 لوگ آتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟
یہ ہماری عام طور پہ سوچ ہے نا. تو ان کو آپ یہ دیکھیے انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. ذرا سا ایک تھوڑا سا ویژولائز کیجئے ان کے ایفرٹ, ان کا یعنی جو کہتے ہیں نا کہ وقت ان کا جو لگا, فزیکلی لگا, مینٹلی لگا. پھر آپ کو سورہ نوح جب آئے گی انشاءاللہ 29ویں پارے میں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پکار کے بھی تبلیغ کی, آہستہ بھی تبلیغ کی, راستے میں کوئی مل جاتا تھا تو اسے بھی تبلیغ کی, لیڈرز کے ساتھ الگ تبلیغ کی, غریب لوگوں کے ساتھ الگ تبلیغ کی, ہر طرح سے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اور اس قوم کیسی تھی کہ ان کو اتنا اس بات کے اوپر مارتے تھے, یعنی برا بھلا کہتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے کہ وہ زخمی ہو جاتے تھے صرف تبلیغ کرنے پر. تو یہاں پر ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت تھک گیا ہوں, میں اب نہیں کر سکتا, اٹس ٹو مچ فار می. یا یہ کہ وہ مایوس نہیں ہوئے کہ وہ بات بات پہ کہیں کہ اتنے مجھے تو صدیاں گزری جا رہی ہیں. تو صدیاں ہو گئی نا, اتنی صدیاں گزری جا رہی ہیں اور کوئی ایمان لا کے نہیں دے رہا ہے, تو یہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے کیا کام آپ نے دے دیا, میں نہیں کر سکتا, میں مطلب آئی ایم ناٹ فٹ فار دس جاب. انہوں نے نہیں کہا. میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا, ہم تو یہ کہتے ہیں ہم ہے ہی نہیں نا, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہم کسی کو دین کے راستے پہ لا ہی نہیں سکتے. حالانکہ ایک شخص بھی اگر ہمارے کہنے سے دین پر آ جائے تو آپ سمجھیے اگر ہم نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں نا تو الحمدللہ یہ بہت کچھ ہم نے کر لیا اس حساب سے, کیونکہ ہم تو ویسے ہی یوں بھی گئے گزرے لوگ ہیں نا. تو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ اپنے پوٹینشیل کو انسان نہ کرے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس سے کام اگر اس کو اپارچونیٹی دے رہا ہے اس کو اویل کر لے. بعض دفعہ آپ کو اپنی تبلیغ کا, آپ کو اپنی اچھی بات کا رزلٹ فوری طور پہ دنیا میں نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں, لیکن جو بیج ہم اچھا بو کے گئے نا ایمان کا یا کسی کی زندگی بدلنے کا یا صدقہ جاریہ کا, انشاءاللہ آگے جا کے ہو سکتا ہے اس میں پھل پھول لگ جائیں. ابھی نہیں لگے تو کیا ہوا. تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے نا کہ وہ ایک ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے ان کی ایک تصویر آتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 4 سے لے کے 7 تک. یہاں پہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کیا تھا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. 2 مرتبہ, یہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے نا کہ وہ کون سے 2 دفعہ کا ذکر ہے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا, تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی, تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. اب یہ آپ کو جب آپ کے سامنے میں ترجمہ رکھ رہی ہوں نا تو آپ کو بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی, جبکہ کیا یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں شروع سے کہ 2 دفعہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں فساد عظیم یعنی تم نے برپا کیا, سرکشی دکھائی, پھر سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عروج دیا. تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی شارٹ سا میں آپ کو اس حد تک اس کی تفصیل بتا رہی ہوں جتنا آپ کو بات سمجھ آئے یا آپ کے انٹرسٹ کے لیے رہے, ورنہ اس پہ تو آپ سمجھے بنی اسرائیل کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا, کتابیں ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر. تو بس اتنا کافی ہے بالکل پوائنٹرز کی شکل میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے 2 عروج
اور 2 زوال کا ذکر ہے، اور یہ ہسٹری کی بات ہے. ٹھیک، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو 3 انبیاء جو ہیں وہ ان کے حوالے سے یعنی ان کے پورے ایرا کے حوالے سے بہت امپورٹنس کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو بھی یہ زوال کا شکار ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو دوسرا زوال ان کے اوپر آیا. تیسرے زوال کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی. اب ہم آتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ کے اوپر کہ بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں. جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ 2 دفعہ ان کو عروج ملا، 2 دفعہ زوال ملا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 58 BC کا ڈیٹس ہیں، جس میں بخت نصر، جس کو کہ اگر نصر بخت نصر، جس کو کہ آپ انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو کنگ سائرس. اس نے یہ دراصل بیبلون کا بادشاہ تھا. اس نے پہلی دفعہ یہودیوں کے اوپر حملہ کیا. یہ پہلا میں آپ کو زوال بتا رہی ہوں ان کا. اور ہیکل سلیمانی، جو ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ہم آج اپنا بہت اہمیت دیتے ہیں نا اپنے کعبے کو، یا اس طرح آپ سمجھ لیجئے، تو ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا. یروشلم جو تھا ان کا مین شہر تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور جتنے یہودی تھے آپ سمجھے کہ وہ غلامی کی حالت میں چلے گئے. یہ بخت نصر نے ان کے ساتھ یہ کیا. اچھا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل کا واقعہ ہے. اور یہاں پر یروشلم میں کنگ سائرس نے بے دریغ یہودیوں کو ختم کیا، یعنی آپ سمجھیں ان کو قتل کر دیا. اور جو قتل کرنے کے بعد بچ گئے ان کو بڑی تعداد میں غلام بنا لیا. اور یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء 2 کا نام آتا ہے، شایا علیہ السلام اور کو قتل کر دیا، اور ارمیا علیہ السلام کو قید کیا. آپ کو پتا ہے قرآن میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا یہ کہاں سے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہسٹری میں موجود ہیں یہ نام. تو بہرحال یہ جو 2 تھے ان کے ساتھ یہ انہوں نے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، جی نام بتاؤں دوبارہ؟ شایا میں لکھ دیتی ہوں، ایسا آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. اور دوسرا ہے ارمیا. تو ان کو شایا جو ہیں ان کو قتل کیا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کیا، اور تورات کے احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی. یعنی یہ میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں کہ اس لیے ان کے اوپر یہ سوال آیا نا، کیا 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 انہوں نے. اور اس کے علاوہ معصیت کا ارتکاب، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے جو ان کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور فساد فی الارض کا باعث بنے، یعنی پورے انہوں نے ہر جگہ فساد پھیلا دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا ان کا سوال ہے. اب کیا ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم سلیمان علیہ السلام اب رین پر آئے. ٹھیک ہے، یعنی حکومت میں آئے اور بہت بڑے بادشاہ بنے. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ان کا امپائر تھا. تو انہوں نے آ کر ہیکل سلیمانی کو جو بخت نصر نے تباہ کیا تھا کنگ سائرس نے، انہوں نے اس کو 7 سال کے اندر تعمیر کیا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے لیبنان سے انہوں نے لکڑی منگوائی، پھر سونا چاندی اس میں استعمال کی گئی، اور 1,84,000 تقریباً مزدوروں سے انہوں نے کام لیا. یعنی انہوں نے اتنی زیادہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا امپورٹنس دی ہیکل سلیمانی کو. اور کہتے ہیں کہ اس کے بخت نظر کے انتقال کے بعد جب پھر سلیمان علیہ السلام کا جب بھی دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اس عرصے میں عروج سے نوازا. ان کو ہر طرح کی مال و دولت، شان و شوکت ان کو نصیب ہوئی. اور جبکہ یہ تمام چیزیں ان سے چھن چکی تھی نا پہلے، تو اب یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ گولڈن ایرا تھا ان کے عروج کا، بنی اسرائیل کا. اور مگر اس عروج سے بجائے یہ کہ فائدہ اٹھاتے، ان کے اندر اور برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہیں سے نا ان کا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب انہوں نے آگے کے لیے اپنے رستے ہموار کیے اپنے زوال کے لیے، معصیت کے ارتکاب کر کے. دوسری بات کیا ہوئی کہ ہیکل سلیمانی میں تورات کا واحد نسخہ تھا جو کہ رکھا ہوا تھا. لیکن جب یہ بخت نصر نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت یہ جو اوریجنل تورا کا نسخہ تھا
یہ جو ہے ڈسٹروائے ہو گیا. آپ سب کہہ لیجئے گم ہو گیا. بعض دفعہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ گم ہو گیا, کچھ کہتے ہیں ڈسٹروائے ہو گیا. اب یہ ہوا کہ یہ جو دور تھا اس کا سلیمان علیہ السلام کا, تو اس میں سے تھوڑا پہلے ہی غلامی کا بھی جب ان کا دور تھا, اس وقت سے کچھ نیک لوگوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی تھی, جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنی یادداشت سے, جو نیک لوگ کون تھے, یعنی جنہوں نے تورا پڑھی ہوئی تھی اور ایک ذہنی طور پہ انہوں نے ایک آئیڈیا تھا ان کو کہ اس کے اندر کیا ہے, تو انہوں نے اپنی یادداشت سے تورا کو لکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یادداشت سے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہوتی. میں اس وقت آپ کو اگر یہ بات کہوں کہ آپ لوگ مثال کے طور پہ ابھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پچھلی آیت تھی, ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل لکھ کے دیں, تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی آگے پیچھے پوائنٹس کر دے گا. کسی ایک کا بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا, یعنی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا آپ سے نا. جیسے میں ابھی بھی آپ کو واقعات بتا رہی ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, رجسٹر کر رہے ہیں, کچھ لوگ لکھ رہے ہیں, لیکن یہ امپاسبل ہے کہ آپ ہر چیز لکھیں. تو بالکل ایسی بات تھی کہ انہوں نے کیا کیا, اس میں کچھ انبیاء کے اقوال بھی شامل کر لیے, نیک نیتی کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی شامل کر لی, کچھ تاریخ بھی اوریجنل شامل کر لی. تو یوں تورا کے اندر تحریف کر لی گئی اور یہ اوریجنل تورا نہیں رہی, جو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ چیزیں تو واقعی اوریجنل ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, اب کیا ہوا, آگے چلتے ہیں. اب پھر یہ ہوا کہ ذوالقرنین نے, آپ نے نام سنا ہوگا نا, سورہ کہف جب آئے گی اس میں ہم دیکھیں گے, ذوالقرنین نے بخت نصر کو جب شکست دی تھی تو بنی اسرائیل کو اس وقت اجازت دے دی کہ تم فلسطین واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, 70 سال کے بعد یہ واپس فلسطین آئے اور دوبارہ انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی. اب جو ہیکل کی یہ تعمیر انہوں نے جن انبیاء کے ساتھ مل کے کی, ان میں زکریا علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے جو اس زمانے میں نبی تھے. ان کی کوششوں سے بنی اسرائیل کے اندر ایمان کی کچھ حرارت پیدا ہوئی. لیکن تھوڑے دن میں کیا ہوا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل یعنی یہودی خود 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک گروپ نے یہ کہا کہ جو کچھ تورا میں لکھا ہے اس پہ من اور ان اس کے اوپر عمل کیا جائے, کیونکہ یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ایسا درجہ رکھتا ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن میں جو کچھ ہے اس کو مانو. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا جو فرقہ تھا جو کہ گریک کلچر سے متاثر تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تورا میں تو رد و بدل ہو گئی ہے, اس لیے جو ہے نا ہم وقت کے ساتھ اس کے لیٹسٹ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹلی تورا کو مانیں, جیسے آج بھی کہتے ہیں نا. اب آپ اپنے اوپر آئیے, ہمارے یہاں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اٹ نیڈ ٹو بی ری انٹرپریٹ اگین, یعنی بہت اب دنیا ترقی کر گئی ہے, قرآن کے احکامات نہیں چل سکتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہی چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی. اچھا, پھر کیا ہوا, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ہیرلڈ نام کا ایک بادشاہ تھا. کہنے کو وہ یہودی تھا مگر پوری طرح سے وہ رومنز کے انفلوئنس میں تھا, اور پرفارمنگ آرٹ, ناچ گانا, ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ وہ انڈلج تھا. تو اس نے ایک ناچنے والی ڈانسر کے کہنے پہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تھال میں رکھ کے پیش کیا اس ڈانسر کو. یعنی آپ اندازہ لگائیں, یحییٰ علیہ السلام کا آپ رتبہ سوچیں. تو یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی بیسکلی ہسٹری ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسے ہی تھا. یعنی کہنے کو وہ یہودی تھا لیکن ایکچولی جو وہ اس کی حرکتیں تھیں رومن جو ہیں وہ ان سے زیادہ متاثر تھا. تو بہرحال یہاں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کا یہاں پر اب آپ ان کا دیکھ لیجئے کہ یہ ان کا یعنی معاملات تھے. اچھا, اب اس ہیرلڈ جو بادشاہ تھا اس نے ایک کام بس کچھ اچھا کیا, وہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے نئے سرے سے اسے تعمیر کروا دیا تھا. اتنا اس نے کیا تھا. اچھا, اب کیا ہوا کہ یہودیوں نے اب اگلا انہوں نے فساد فی الارض کیا, برپا کیا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. سوچیں آپ, یہ ان کے نام آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے یہ انبیاء تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے یہ. وہ آپ کو پتہ ہے یہ پورا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع آسمانی کر لیا اور ان کو بچا لیا, لیکن اپنے طور پر تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قتل کیا تھا انہوں نے. اچھا, اب اس کے نتیجے میں اگلا ان کے اوپر جو زوال آیا وہ کہتے ہیں 70 AD میں رومی بادشاہ, ایک رومن بادشاہ تھا, اس کا نام آتا ہے ٹائٹس. تو اس نے جو ہے ان کے اوپر وہ مسلط ہو گیا اور اس نے یروشلم پر دوبارہ سے حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ اس کی بچا دی یروشلم کی, جیسے پہلے بخت نصر نے کی تھی. اور اس نے بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا لیا, ان کے سارے مال لوٹ لیے.
ان کی جو تورا اور ان کی جو کتابیں تھیں ان کو پاؤں تلے زمین پہ روندا. اتنا برا یعنی اس نے معاملات کیے. اور بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو قبضہ کر لیا, اس کو نا فتح کر کے اس کے اوپر قابض ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے جیوز جو ہے نا ان کو بیت المقدس سے ایکسپیل کر دیا, نکال دیا باہر کہ تم یہاں چلے جاؤ. پورا مطلب اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس طرح سے یہ ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے یہ 70 AD میں آپ جس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا پرسیکیوشن ہوا, یا قرآن کے مطابق ان کا زوال یہ آیا, اور یہ تباہی کہتے ہیں کہ 70ویں عیسوی میں ان پر آئی ہے یہ. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد یہودیوں کا داخلہ فلسطین میں بند ہو گیا, اور اگلے 600 سال تک یہ وہاں قدم نہیں رکھ سکے اس زوال کی وجہ سے, یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو وہاں آنے کی اجازت ملی. تو یہ ان کا مختصر تاریخ تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, ورنہ اگر آپ اور زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بیچ میں ظاہر ہے اور آپ کو لنکس اور چیزیں بھی ملتی چلی جائیں گی, جو کہ ایک وقت کی کمی کی وجہ سے نا جس حد تک بس ضرورت ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے 2 عروج اور 2 زوال کا تذکرہ کیا. باقی اب اگر آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب نکال لیجیے یا کوئی اور اس کے اوپر کتابیں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو مودودی صاحب نے بھی اس کے اوپر بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کتاب, چھوٹی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے, اتنی موٹی کتاب ہے, تو اس میں کافی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں. لیکن ہمارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ ان کی بیسکلی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کی اپنی حرکتیں یا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا یہ بیسکلی حال ہوا. 2 دفعہ زوال ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف. ابھی بھی تھوڑا سا ان کا ذکر چل رہا ہے. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی اب یہ یہودیوں کا تیسرا دور ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا لا یموت فیہا ولا یحیا, یعنی یہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو ناپید بھی نہیں کر دیا. ہم آج دیکھتے ہیں ان کا وجود بھی نہیں ختم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے, مدینے میں بھی یہ موجود تھے. تو اس آیت میں اس وقت کا یہ ذکر ہے کہ ان کو ایک اور مہلت دی جا رہی ہے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پہ رحم کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب تو تم جو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہودیوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری انسانیت کے لیے تشریف لائیں. تو 2 نبیوں کی تو انہوں نے نافرمانی کی, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. تو اب تو کم سے کم ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لے آؤ, تو بھی اللہ ابھی بھی تم کو اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے. اب تو نافرمانی سے بچ جاؤ, اب تو اپنے اندر کچھ اصلاح کر لو. لیکن دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اب تم ایمان لے آؤ, فرما بردار ہو جاؤ. وَإِنْ عُدْتُمْ, لیکن اگر تم نے اپنی وہی روش برقرار رکھی جو کہ ان کی عادت تھی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. یعنی اگر تم نے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرو گے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آگے تمہارے لیے پھر جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. ایک طرح سے ان کو سمجھے وارن کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیسری آفر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ آئی تھی, اس کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا. انہوں نے بالکل بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, نہ ہی ان کی اطاعت کی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وقتاً ان کے اوپر, یعنی ویسے میں آپ کو ان جنرل یہ بتا رہی ہوں کہ ظلم ان کے اوپر ہوتے رہے, اور ان کا آپ سمجھ لیے زوال ان کے اوپر آتا رہا, جس میں کہ سب سے مشہور جو ہے وہ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ڈائسپورا کہلاتا ہے نا ان کا, یا آپ نے سنا ہوگا شاید ورڈ. یہ کہتے ہیں, یہ اس کو آپ اردو میں سمجھ لیں کہ ان کی نسل کشی کی گئی, ٹھیک ہے. ہوموسائڈ وہ بھی کہتے ہیں, یہ نسل کشی ہے ان کی نا. کیا آپ سمجھیں کہ ان کو ہٹلر نے نفرت کرتا تھا جوز سے, اور اس نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو تو اس نے قتل کیا تھا. یہ ایک یعنی محتاط اندازہ نہیں ہے, میں بھی اس سے زیادہ ہوں. اور آپ کو شاید یہ بات پتا ہوگی کہ اگر آج
ان کے بارے میں ویسٹ میں اگر ڈائسپورا کا آپ ذکر کریں تو اس کو شخص کو اسی وقت اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو یعنی کچھ بھی وہ سزا پھانسی بھی دے سکتے ہیں, کچھ بھی سزا دے سکتے ہیں. اتنے یہ سینسیٹیو ہیں اس ٹاپک کے اوپر. اور یہ ان کا یہی معاملہ تھا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح نافرمانی کرتے رہے. ان کے اوپر اسی طرح پھر کچھ لوگ آتے رہے جو ان کے اوپر ظلم و ستم بھی. یہ بھی ظاہر ان کا زوال کا وقت تھا نا, یہ زوال آ گیا تھا. ہٹلر کے ہاتھ بھی ان کا ایک طرح سے زوال آیا. تو بہرحال اس دنیا کی رسوائی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کچھ کم نہیں ہے تمہارے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے. ہم اس کے بعد بھی قادر ہیں کہ جہنم میں بھی تمہیں آگے تمہارا ٹھکانہ بنے. اور جو نظر بھی یہی آتا ہے, کسی طرح ان کے اندر کوئی امپروومنٹ آپ آج بھی نہیں دیکھتے. آج آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کیا ہے. جتنا سودی نظام ہے, جتنے بینکس اور بڑے بڑے اسٹیبلش ہیں کنونشنل بینکس, اس کے پیچھے سب یہودی لابی ہے. جتنا اسلام دشمنی آج ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہودی لابی ہے. جتنا آپ کو میڈیا, CNN, BBC, جتنی آپ کو ہالی ووڈ جو ہے نا فلم انڈسٹری ان کی, جس میں آپ کو پتہ ہے بے حیائی کی انتہا نہیں ہے, سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. تو آج بھی یہ کب سدھریں؟ آج بھی ان کا یہی حال ہے. اور ویسے ان کی کرسچنز کے ساتھ بنتی نہیں ہے, کبھی سے بھی نہیں بنی. لیکن جب مسلمانوں کی بات ہو جاتی ہے تو ان کے آپس میں بڑا اچھا ایک دونوں کر لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کو دبانے کے لیے, ورنہ ان کے آپس میں بھی کوئی نہیں بنتی ہے. خاص بات یہ. تو آج بھی یہ ان کا جو معاملہ ہے نا, ابھی بھی نافرمانی ان کی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے بات فرمائی ہے نا کہ تمہیں جہنم گھیرنے والی ہے, تو دراصل ان کا انجام جو ہے نا وہ ہونا وہی ہے, کیونکہ کوئی ان کے اندر بہتری نہیں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی.